من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی ان کے اوپر قرآن پاک کی واضح آیت پڑ جاتی ہیں تو پھر یہ انکار کرنے والے، کفر کرنے والے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ھذا سحر مبین، کہ یہ جو آیتیں پڑھ کے سناتا ہے یہ جادو ہیں۔ پھر اللہ پاک نے شکوہ فرمایا کہ صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کی اس بات کا جواب بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ میرے پیغمبر آپ فرما دیں کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، اور میں یہ بھی تمہارے متعلق نہیں جانتا کہ دنیا میں آنے والے وقت میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف وہی کا اتباع کرتا ہوں، جو کچھ اللہ پاک نے مجھے بتا دیا ہے میں صرف وہی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور دوسرا فریضہ میرا یہ ہے کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص یہی فرمایا جا رہا ہے ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ امور غیبیہ میں سے اللہ پاک نے مجھے جتنا بتا دیا میں وہی تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں واضح کیا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اب یہ دلیل نقلی ہوگی، پہلی دلیل نقلی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ دیکھیں، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ پہلی دلیل نقلی ہے جی۔ یہاں سے فرما دو میرے پیغمبر، خبر دو مجھے۔ اس کے دو ترجمے میں نے آپ کے سامنے پیچھے بھی کیا ہے۔ ایک ترجمہ تو اس کا عام طور پہ یہ کیا گیا ہے بھلا دیکھو تو، یا ایک یہ ہے، یا دوسرا ترجمہ اس کا ارأیتم بمعنی اخبرونی، مجھے خبر دو تم، ان کان من عند اللہ، اگر ہو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہاں سے، یعنی یہ قرآن پاک اگر اللہ کی طرف سے ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے انکار کیا ساتھ اس قرآن کے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ، وَشَاهِدَ، اور گواہی دے چکا ہے، شاہدٌ، گواہی دینے والا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، علی مثلہ، اوپر مثل اس قرآن کے، علی مثلہ، اوپر مثل اس قرآن کے،
فآمنا پس وہ ایمان لایا، واستکبرتم اور تم نے تکبر کیا۔ وہ گواہی دینے والا بنی اسرائیل سے جو تھا وہ اس قرآن پاک کے اوپر کیا لایا ہے؟ ایمان لایا ہے، لیکن واستکبرتم اور تم نے کیا کیا ہے؟ تکبر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دلیل نقلی ہے۔ اللہ پاک مکہ کے مشرکین سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر ذرا ان کو کہو نا کہ تم ہو ان پڑھ، تم کیا ہو؟ ان پڑھ ہو، اور علماء بنی اسرائیل کے یہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن پر کیا لا چکے ہیں؟ ایمان لا چکے ہیں۔ یا وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن، بنی اسرائیل سے ایک گواہی دینے والا اوپر اس کے قرآن کے گواہی دے چکا ہے، فآمن اور ایمان لا چکے ہیں۔ وہ مولوی پڑھے لکھے تورات کے قاری عالم وہ اس قرآن پاک کی گواہی دے چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، لیکن تم ان پڑھ، تم جاہل، تم اس کے باوجود تم پھر بھی تکبر کرتے ہو۔ تم سے بڑا دنیا کے اندر اور گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک تو تم جاہل ہو، ایک تو تم کیا ہو؟ جاہل ہو، اوپر سے تم کیا کر رہے ہو؟ واستکبرتم، تکبر کر رہے ہو، پھر بھی اس قرآن کو نہیں مانتے۔ تم سے بڑا دنیا کے اندر اور کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا، یہ آیا ہے شاہد کے اندر وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی فآمن۔ یہ شاہد کون ہے؟ یہ گواہی دینے والا قرآن پاک میں چونکہ نہیں بیان کیا۔ اس سے مراد تمام مفسرین اسی کے اوپر متفق ہیں کہ یہ شاہد سے مراد جو ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صرف وہ مراد لیتے ہیں۔ شاہدہ شاہدن، گواہی دینے والا صرف کون ہے؟ عبداللہ بن سلام۔ دوسرا قول جو مفسرین کا ہے وہ کہتے ہیں صرف عبداللہ بن سلام مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھ ایمان لائے تھے یہودی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سارے اس آیت کے اندر مراد ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے شاگرد تھے، حواری تھے، انہی کو دیکھ کر وہ کیا لائے تھے؟ ایمان لائے تھے، اور وہ سارے وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی فآمن کے اندر وہ شامل ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مدینہ میں 10 یہودیوں کے بڑے بڑے عالم رہتے ہیں، اگر وہ 10 کے 10 مسلمان ہو جاتے تو کوئی بھی یہودی نہ رہتا، دنیا میں کوئی بھی یہودی نہ رہتا، لیکن صرف ایک عالم مسلمان ہوا جو مدینہ منورہ کے اندر، اور اس کے حواری وہ مسلمان کی 9 کے 9 جو تھے اپنے مذہب کے اوپر ڈٹے رہے، ضد و عناد کی بنیاد پر۔ پتہ بھی تھا کہ حق کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، قرآن پاک حق ہے، سچی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، شاہدہ شاہد ان سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، پھر ایک سوال ہوتا ہے اسی کے اوپر۔ سوال یہ ہوتا ہے، سورت ہے مکی، سورت کیا ہے؟ مکی ہے، اور عبداللہ بن سلام تو ہجرت کے بعد ایمان لے کے آئے مدینہ منورہ میں۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، 13 سال بھی گزر گئے، 13 سال مکی زندگی میں تو وہ ایمان نہیں لایا۔ وہ تو باشندے ہی کہاں تھے؟ یثرب کی زمین کے تھے، مدینہ منورہ کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تب ایمان لائے، اور سورت کہاں اتر رہی ہے؟ مکہ مکرمہ میں اتر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر سارے مفسرین جو اس بات کے قائل ہیں کہ عبداللہ بن سلام مراد ہے، تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ساری سورت مکی ہے سوائے اس آیت کے کہ یہ آیت جو ہے وہ مدنی ہے۔ ہوتا ہے قرآن پاک میں کئی ایسی صورتیں ہیں کہ کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ آیات مدنی ہیں، لیکن اگر اس کے اندر زیادہ تر آیات مکی ہوں تو اس صورت کو مکی نام دے دیا جاتا ہے، اور اگر مدینے کی کم ہو تو مدنی نام نہیں دیا جاتا۔ اور اگر مدنی آیتیں ایک صورت کے اندر زیادہ ہیں، مکی کم ہیں، تو اس صورت کو مدنی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو یہ اب سورۃ الاحقاف ہے، پوری صورت کیا ہے؟ مکی ہے، سوائے اس آیت کے کہ یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، یہ قول جمہور کا ہے، تمام علماء مفسرین اس بات کی طرف ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پوری صورت کو مکی اور اس آیت کو مدنی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب تکلفات میں سے ہے۔
کہ ایک آیت کو مدنی قرار دے دیا جائے، یہ کیا ہے؟ تکلف ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں حبشے کا بادشاہ مراد ہے۔ کیا ہے؟ حبشے کا بادشاہ۔ سنا ہوا کس نے واقعہ حبشے کے بادشاہ کا؟ ہاں، جب نجاشی لقب ہے، اصل نام اس کا تھا اسحمہ، الف صاد ہا میم ہا، اسحمہ اصل نام اس کا یہ تھا۔ حبشے کے بادشاہ کا جو لقب ہوا کرتا تھا وہ نجاشی ہوا کرتا تھا، اصل نام اس بادشاہ کا کیا تھا؟ اسحمہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا تھا، جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی، عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان غنی کی بیوی، اسی طرح اور کئی صحابہ کرام تھے۔ اور جب نجاشی بادشاہ کے ساتھ پالا پڑا مسلمانوں کا تو عبداللہ یہ جعفر طیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بڑے بیٹے یہ آئے سامنے اس بادشاہ کی، کافی مکالمہ ہوا تو حضرت جعفر طیار نے اس بادشاہ کے سامنے، نجاشی کے سامنے سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ جب سورۃ مریم کی تلاوت حضرت جعفر طیار نے کی تو نجاشی بادشاہ رونے لگ گیا۔ عیسائی تھا، کیا تھا؟ اور سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا اچھا خاصا بیان کیا اللہ پاک نے، حضرت زکریا کا ذکر خیر کیا اس میں اللہ پاک۔ اور نجاشی بادشاہ نے جب یہ سورت سنی تو وہ رونے لگ گیا، تو ایمان لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، انجیل کا عالم تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ جب یہ مسلمان ہوا، اس کو دیکھ کر اس کے وزیر مشیر بھی مسلمان ہوئے۔ تو تکلفات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ نجاشی بادشاہ، حبشے کا بادشاہ مراد ہے، اسحمہ جس کا نام ہے، اور اس کے وزیر مشیر ہمارے جتنے بھی مسلمان ہوئے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے، صلح حدیبیہ ہو گئی، شرائط طے ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو خط لکھا نجاشی بادشاہ کو۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے گئے، اسلام کی دعوت دوبارہ ایک تجدید کرنی تھی۔ تو عمر بن امیہ زمری نے خط لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا۔ خط میں یہی لکھا تھا کہ اے بادشاہ حبشہ، ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، اور آپ کی انجیل، آپ کی کتاب اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے۔ آپ کی کتاب نے بڑی بشارتیں دی ہیں آخری پیغمبر کے بارے میں اسی پیغمبر کا خط آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ اب اس نجاشی بادشاہ نے جواب دیکھو کیسا دیا۔ اس نے کہا مجھے تمہارے پیغمبر پر بن دیکھے مکمل پورا یقین ہے، اور اتنا یقین ہے کہ اگر میں تمہارے نبی کو دیکھ لوں میرے ایمان کے اندر اضافہ نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ کہ مجھے بن دیکھے بڑا یقین ہے، بڑا ایمان ہے، اور اتنا ایمان ہے، اتنا یقین ہے کہ اگر دیکھ بھی لوں نا میرے ایمان کے اندر اضافہ نہیں ہونے لگا۔ یعنی مجھے یقین ہے کہ تمہارا جو پیغمبر ہے وہ آخری پیغمبر، سچا پیغمبر، میں ایمان لا چکا ان کے اوپر، اور یہ مسلمان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ 9 ہجری کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ 9 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال قبل اس کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خبر پہنچی کہ حبشے کا بادشاہ کیا ہو گیا؟ فوت ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ کے ساتھ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، 3-4 مسجدیں وہاں پہ اکٹھی ہیں، ایک مسجد ابو بکر صدیق ہے، ایک مسجد علی ہے، ایک اور مسجد غمامہ، یہ ساری عیدگاہ تھی۔ مدینہ منورہ سے نکلے اگر کوئی گیا ہو ادھر، کبوتر وغیرہ کافی اکٹھے ہوتے، 3 مسجدیں اکٹھی ہیں، ہاں ادھر والی سائڈ پہ مسجد غمامہ ہے، مسجد ابو بکر صدیق ہے، اور مسجد علی ہے۔ مسجد علی تو سیل ہے نا، باغ فدق، وہ وہاں ہی ہوا تھا جدھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغام لے کر آئی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ مسجد ابو بکر صدیق ہے قریب ہی، مسجد غمامہ، یہ ساری کیا تھی؟ عیدگاہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز یہاں پہ پڑھایا کرتے تھے، اور یہیں پہ اسی مقام پہ نجاشی بادشاہ کا غائبانہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، اور یہ حبشے کے اندر فوت ہوا تھا۔
اس کی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ نے وہاں پہ جب غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے درمیان کے سارے پردے کھول دیے اور نجاشی کی میت جو تھی آپ کے سامنے کر دی تھی۔ معجزہ تھا۔ اس بادشاہ کی میت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، درمیان میں جتنے پردے حائل تھے سب ختم کر دیے اللہ پاک نے، اور اس بادشاہ کی میت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ یعنی اتنا اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان مقبول ہوا، اتنا اللہ پاک قرآن پاک میں جو اہل کتاب ایمان لا چکے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ نے ان کی تعریف کی حد کر دی ہے، بے تحاشا اللہ پاک نے ان کی تعریف کی ہے۔ جو اہل کتاب ایمان لائے اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں، سورۃ انفال کے اندر، سورۃ توبہ کے اندر، سورۃ آل عمران بھری پڑی ہے، سورۃ بقرہ کے اندر، مدنی صورتوں کے اندر اللہ پاک نے ان کی بے تحاشا ان کی اچھی اچھی صفات بیان کی ہیں کہ جو اہل کتاب ایمان لا چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے اس بادشاہ کا ایمان اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول کیا، اتنا پسند آیا کہ اس کی نماز جنازہ کے لیے وہ کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ، اللہ نے سارے پردے ختم کر دی اور آپ کے سامنے اس کی میت کر دی۔ تمام صحابہ کرام جو ایمان کے معیار کے اوپر سب سے اعلیٰ تھے اس وقت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور یہ کہ اعزاز کی بات نہیں تو کیا ہے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا۔ تو اس آیت کے اندر وہی مراد ہے اصحما، بادشاہ کا بادشاہ نجاشی، تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے وہ تو ایمان لا چکے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تکبر کر رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فی الواقع، اگر واقعتاً قرآن پاک اگر اللہ کی طرف سے، ان کو سمجھانے کے لیے مشرکین، اگر یہ اللہ کی طرف سے قرآن پاک ہوا، پھر بھی تم اس کا کیا کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ، ایک گواہ دینے والا گواہی دے چکا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن تم ان پڑھ ہو، تم خود ہی بتاؤ تم سے بڑا دنیا کے اندر کوئی گمراہ ہوگا؟ تم ابھی بھی اس قرآن کا انکار کر رہے ہو جاہل ہو کے بھی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں رہنمائی کرتا قوم ظلم کرنے والی کی۔ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے نا وہ، کہ قرآن کو مان ہی نہیں رہے، ایک قرآن پاک کے عاجز آگے تھے، آگے وہ اس کی مثل، اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتے، اس کے اندر غور و فکر نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی قوم کو پھر میں کوئی ہدایت نہیں دیتا، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے دیکھیں، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اب یہ شکوہ بر استکبار، پیچھے ہے نا تکبر کیا، اس کے اوپر اب شکوہ ہے۔ اب غور کرنا، یہ آیت سمجھنی ہے قرآن پاک کی۔ ترجمہ دیکھیں صحیح طرح۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین، کن کو؟ واسطے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے۔ ترجمہ غور سے، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کن لوگوں کے بارے میں؟ جو ایمان لائے۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر ہوتا خیر، لو کان خیرا، اگر ہوتا خیر، خیر سے مراد قرآن پاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر یہ قرآن خیر ہوتا، ما سبقونا، نہ سبقت کرتے یہ، کون؟ کم درجے کے لوگ۔ وہ کن کو کم درجے کے لوگ کہا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام کو کہا کرتے تھے قریشی یہ کم درجے کے لوگ ہیں۔ تو نہ سبقت کرتے یہ کم درجے کے لوگ، نہ ہم سے، الیہ، طرف اس قرآن کے۔ غور کرو، غور، پھر میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، لو کان خیرن، اگر ہوتا یہ خیر قرآن پاک، ما سبقونا، تو نہ سبقت کرتے ہم سے یہ کم درجے کے لوگ، الیہ، طرف اس قرآن کے۔ ٹھیک ہے جی۔ مشرکین اس غلط خیال کے اندر مبتلا تھے کہ جو دینی برکات ہیں، دنیاوی برکات ہیں، عزت اور شان ہے نا، یہ مال و دولت کے تابع ہوتی ہے۔ کس کے تابع ہے؟
اگر انسان عزت کمانا چاہتا ہے، اگر انسان دینی خیر اکٹھی کرنی چاہتا ہے، دنیاوی خیر اکٹھی کرنی چاہتا ہے نا، تو مال و دولت ہونی چاہیے اس کے پاس. اس کے بغیر دنیاوی خیر مل ہی نہیں سکتی، عزت اور شان مل ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے ان کا قول نقل کیا کہ یہ بے ایمان یہ ایسے ہیں. یہ ایمان والے غربا کے بارے میں کہتے ہیں، جو غریب صحابہ تھے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر یہ قرآن خیر ہوتا، اگر یہ بھلائی کی بات ہوتی تو اس کو غریب لوگ کیوں قبول کرتے؟ ہم قبول کرتے اس کو، سب سے پہلے ہم سبقت کرتے. یہ سبقت کر کے معلوم ہوتا ہے یہ قرآن ہی کیا ہے؟ خیر ہے ہی نہیں ہے کتاب. غور کرو، آپ ذرا غور کرو آیت کے اوپر کہ دنیاوی عزت، دینی برکات، دنیاوی برکات جو ہیں وہ مال اور دولت کے تابع ہیں. ہم مال دولت والے، ہم پیسے والے. اگر یہ قرآن خیر ہوتی تو ہم اس کو سب سے پہلے قبول کرتے. یہ غریب لوگ، یہ حبشے کا بلال، یہ صہیب رومی، یہ دور دور سے آئے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، چندہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، یہ قبول کیے بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ قرآن خیر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. اور یقین کرو یہی سوچ آج لوگوں کی ہے. یہ سوچ آج لوگوں کی بھی ہے. ہر کوئی مولوی بھی ہو نا وہ بھی اس کا شکار ہے. عام بندہ عوام ہے وہ بھی اس کی شکار بنی پڑی ہے. آپ عوام سے پوچھو، عوام کے ذہنوں کے اندر مولویت کس چیز کا نام ہے؟ جس کے نیچے 10 گاڑیاں ہیں، جس کے پیچھے گارڈ پھر رہے ہیں آگے پیچھے، وہ مولوی ہے. اس کی بات کیا ہے؟ پاور ہے اس کی بات کے اندر. اور جو مولوی ہے ایک جگہ بیٹھ کے دین کا کام کیے جا رہا ہے، پرانی چٹائی ہے، پھٹی پرانی چٹائی ہے، بچوں کو حفظ کروا رہا ہے، علماء بنا کے اپنے مدارس سے نکال رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ان کے بارے میں لوگوں کا کیا نظریہ ہوتا ہے؟ وہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ جو تعلیم دے رہے ہیں یہ بھی ایسی ویسی تعلیم ہے. حالانکہ وہ جو گاڑیوں کے اندر پھر رہا ہے نا، اس سے اچھی تعلیم، اس سے اچھی واعظ و نصیحت وہ جو پھٹی پرانی چٹائی کے اوپر بیٹھ کے دین بیان کر رہا ہے اس کے پاس ہے. یقین کرو. اور جن مولویوں کے پاس یہ چیزیں آ چکی ہیں نا، دولت دولت دولت، ایسے مولوی بھی متکبر ہو جاتے ہیں. وہ اس مولوی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے جو عام دین کا کام پوری زندگی کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک. اس نے دین کے لیے اپنی زندگی ہی وقف کر دی ہے. اور عوام کا حال دیکھ لو، عوام کو بھی یہی دل کے اندر، ذہن کے اندر یہی چیز بھری ہوئی ہے کہ مولوی صرف وہ ہے جو زیادہ پیسے والا ہے، جس کے پیچھے گاڑیاں، اسی کی بات سنیں گے. اور آپ آج دیکھ لو، یہ تمہارے سامنے ہی ہے، سارا نظام عالم یہ سامنے ہے. جس مولوی کے پاس گاڑیاں ہیں اس کے مجمع کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوتا ہے. اور جو دین کا کام کر رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے ہزاروں علماء مدارس سے پڑھ کر فارغ ہوئے، وہ مشہور بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ان سے دین کا کام کتنا لے رہا ہے یہ اللہ جانتے اور وہ جانتے ہیں. کتنا اللہ ان سے دین کا کام. مجھے سچی بات بتانا، ایک بندہ وہ ہے جو ایسے پھر رہا ہے ادھر ادھر، کبھی گاڑی ادھر لی، ادھر گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، بیان کیا کبھی کہیں کبھی کہیں. ایک وہ ہے. دوسرا وہ ہے جو ایک جگہ پر بیٹھ کر کتنے 30 لگا لو، 40 لگا لو، 50 طالب علموں کو وہ حدیث پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، مختلف علوم و فنون سے واقف کر رہا ہے جو دین سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے ہاتھ سے، اس کے علم سے ہزاروں علماء ہر سال فارغ ہو رہے ہیں. ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ اگرچہ وہ مشہور بھی نہیں ہے. وہ جو 30 عالم اس نے سال بعد پورے تیار کرنے ہیں، وہ جب باہر جائیں گے اپنے اپنے علاقوں کے اندر، وہ 30 کے 30 کتنا دین کا کام کریں گے. لوگ یہ نہیں سوچتے. ہمارے پاکستان کے اندر اتنے اتنے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو مشہور نہیں ہیں، 4 دیواری کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں. اور مشہور کون ہو گئے؟ جو بیان کرنے سے پہلے فون کے اوپر پیسے طے کرتے ہیں. ہم ₹1,00,000 لیں گے، 50,000 ہمارے اکاؤنٹ کے اندر گراؤ، 50,000 بیان کے بعد لیں گے، اور پرس ساتھ لے کر آتے ہیں. پیسوں کے لیے پرس ساتھ لے کر اوپر جو گریں گے وہ علیحدہ، وہ نہیں بیچ میں شامل، وہ نہیں. تم نے دینے علیحدہ ₹50,000 جو ہمارا زیادہ طے ہونا. اوپر جو گرائیں گے لوگ وہ ہمارے، وہ علیحدہ ہوں گے، وہ نہیں بیچ میں شامل کرنے، وہ علیحدہ اکاؤنٹ ہوں گے. یہ حال ہے لوگوں کا. نعت خواں کون ہے ان کے نزدیک؟ جس کے اوپر پیسے بکھیرے جائیں، جو گانوں کی طرز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور
عجیب و غریب قسم کا رنگیلا لباس پہن کے آیا ہوا ہے ان کے سامنے اور پیسے لٹائے جا رہے ہیں وہ نعت خواں ہیں. اور اس سے بھی اچھے اچھے نعت خواں کیا ہے جو چار دیواری کے اندر مشہور بھی نہیں ہے. ایک نعت خواں وہ ہے جو دکھلاوے کے لیے نعت پڑھ رہا ہے، ایک نعت خواں وہ ہے جو خالصتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے نعت پڑھ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہو. ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ لیکن عوام کا ذہن دیکھو کیا بن گیا، پیسے لٹانے ہیں اور جو ہائی سٹینڈرڈ جو گاڑیوں کے اندر پھر رہا ہے وہ نعت خواں ہے. مولوی بھی وہی ہے جو گاڑیوں کے اندر پھر رہا ہے، عام مولوی سمجھتے نہیں ہے، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے. یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا، دین بیان کرنے والے کا تعلق صرف اور صرف غربت سے ہوتا ہے، وہی اصل دین بیان کرتا ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے پیچھے جتنے بھی نبی گزرے آپ ذرا کرو نا ان کا، قرآن پاک خود بتاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی تانا دیا تھا کہ تیرے اوپر پتہ کون لوگ ایمان لائے؟ جو ہم سے غریب لوگ ہیں، جو ہم میں سے کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تیرے اوپر وہ ایمان لائے. جو اونچا سرمایہ دار لوگ ہیں وہ کون سا ایمان لے کے آئے تیرے اوپر؟ یعنی انہوں نے حق کا معیار دیکھو کیا سمجھا ہوا ہے، دینی دنیاوی برکات کا معیار دیکھو کیا سمجھا ہوا ہے، دنیا کی دولت. اور بالآخر انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ ہوئے پانی کے اندر غرق. آئی کوئی دولت دنیا کی کام؟ آیا پیسہ کام؟ اللہ اکبر. کشتی کے اندر اللہ پاک نے 80 یا 83 لوگ سوار کیے، پوری روئے زمین کے اوپر اللہ تعالی نے پانی کو بچھا دیا. ایک کافر اللہ پاک نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کافر نہیں زندہ چھوڑا. اور جب ان کو کنارے پہ اتارنا تھا، خشکی کی زمین پر اتارنا تھا، اللہ نے پانی کو اور زمین کو حکم دیا ہے آسمان پانی برسانا بند کر دے، اے زمین اپنا پانی نگل جا. ان کے لیے رستے خشک کر دیے. یعنی جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک نے ہواؤں کو، بارشوں کو، بادلوں کو اللہ پاک نے ان کے تابع کر دیا. اپنی کائنات کو ان کے تابع اللہ پاک نے کر دیا جو اللہ پاک کے دین کا کام کر رہے تھے. اللہ کے نزدیک معیار کیا تھا؟ وہ جو زیادہ دولت والے تھے یا جو کم جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے؟ کون تھے اللہ پاک کے زیادہ نزدیک محبوب؟ جو ایمان لے کے آئے تھے. اگر اللہ کو دولت پسند ہوتی، دنیا پسند ہوتی، ان کی جائیداد پسند ہوتی، اللہ نہ بھیجتا سیلاب، بچا دیتا اللہ سارے دنیا داروں کو. لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا. قارون تھا، تکبر کیا. خزانے تھے، قرآن اس کے خزانوں کے بارے میں بیان کرتا ہے. ایک بہت بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، خزانوں کا ذکر نہیں کیا. ایک بہت بڑی جماعت، عصبۃ کا لفظ ہے، اور عصبہ کا لفظ جو ہوتا ہے عربی میں 40 بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو 40 کے اوپر افراد کے اوپر مشتمل ہو نا، عصبہ کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے. یعنی 40 بندے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کے پھرتے تھے اس قارون کی. اور ایک طرف موسیٰ، اللہ اکبر، کیا تھا اس کے پاس؟ رہنے کے لیے اپنی زمین بھی نہیں ہے، اپنی زمین بھی نہیں ہے. بنی اسرائیل ہیں، غریب ہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ادھر سے فرعونی قارون، حامان، سب دولت مند. فرعون کو اللہ پاک نے غرق کیا پانی کے اندر، قارون رہ گیا. قارون کی کیا حالت ہوئی؟ اللہ پاک نے فرمایا ایک دن یہ زیب و زینت اختیار کر کے نکلا، بٹ ہم نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا. سمجھایا کن لوگوں نے تھا اس کو؟ غریب لوگوں نے. حضرت موسیٰ کے غریب صحابہ نے، جن کے پاس دولت نہیں تھی، انہوں نے سمجھایا. لیکن نہیں سمجھے، نہیں سمجھا قارون. اللہ پاک نے خزانوں سمیت زمین کے اندر کیا کر دیا؟ اس کو دھنسا دیا. اللہ کے نزدیک کون عقل مند ہے؟ ایمان والے. اللہ کے نزدیک خیر والی چیز کیا ہے؟ کلام، ایمان، یہ خیر والی چیز ہوتی ہے. آج ہمارا معاشرہ بھی اسی طرف چلتا جا رہا ہے. دین کیا ہے؟ جس کے پاس دولت ہے اچھی خاصی وہی دیندار ہے. یہ مشرکین مکہ کا نظریہ ہے. قرآن پڑھ لو. یہ سیاستدان ہے نا ہمارے اوپر جو تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، یہ مدارس والوں کو جاہل کہتے ہیں. جاہل یہ کہتے ہیں یہ مدارس جو ہیں یہ ہمارے ملک کی ترقی کے اندر رکاوٹ ہیں. یہ قوم کو اوپر نہیں اٹھنے دے رہے. بھائی مانو غیروں کے سامنے تم گرتے ہو قرضہ لینے کے لیے، تم کہتے ہو یہ ہمارے ملک کی ایک طرف. سوئٹزرلینڈ کے اندر تمہارے اتنے اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں، کہیں تم نے اثاثے جوڑ کے رکھے ہو اس ملک کی عوام کو لوٹ کے، اور تم کہتے ہو یہ ملک کی ترقی کے اندر یہ علماء رکاوٹ ہے. کتنا کھا لیا؟
جتنے بھی آج تک پاکستان کے اندر مدارس ہیں، مجھے سچی بات بتانا، یہ حکومت کے پیسوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ ایک ایک مدرسے کے اندر 5-5 10-10 ہزار طالب علم پڑھ رہے ہیں، وہ حکومت کے خرچے کے اوپر چل رہے ہیں۔ مدارس والی حتیٰ کہ لکھ لیتے ہیں کہ حکومت کا پیسہ ہم نہیں قبول کریں گے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، اس کے اوپر ان کے مدارس چل رہے ہیں۔ بجلی کا بل دیا جاتا ہے، کھانا ان کا دیا جاتا ہے۔ کراچی کے اندر کتنے کتنے بڑے مدارس ہیں، ایک ایک مدرسے کے اندر 10 ہزار بچہ پڑھ رہا ہے، حکومت کے اوپر چل رہے ہیں، اپنے خرچوں کے اوپر وہ مدارس چلا رہے ہیں۔ فیصل آباد کے اندر کتنے کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، اہل حدیث کیا ہے، بریلویوں کیا، دیوبندیاں کیا، حکومت کے قرضوں کے اوپر، حکومت کے پیسے کے اوپر۔ اللہ کا شکر ہے ملک انہوں نے قرضئی کر دیا، لیکن مدارس آج تک مقروض نہیں ہوئے۔ ملک مقروض ہو گیا، کن کے ہاتھوں پہ ہے ملک؟ اور مدارس کن کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کا شکر ہے آج تک وہ چل رہے ہیں، آج تک وہ چل رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا نظام جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے چبوترے پر مدرسے کی بنیاد رکھی، اس وقت سے لے کر آج تک یہ مدارس چل رہے ہیں۔ ان سے ٹکرانے والے خود اللہ پاک نے ان کو خاک کے اندر، ذرے کے اندر ملا دیا۔ اللہ پاک نے نام و نشان نہیں چھوڑا، مدارس آج تک چل رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اس کی بنیاد جو ڈالی ہے نا، کسی سر سید نے نہیں ڈالی، سر سید احمد خان نے نہیں ڈالی، کسی سرمایہ کار نے نہیں ڈالی، کسی دنیا دار نے نہیں ڈالی۔ اس کی جو بنیاد ہے مدرسے کی، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے۔ کئی سیاستدان آئے پاکستان کے اندر، انہوں نے کہا مدارس کو ختم کر دیں گے، بلڈوزر چلا دیں گے۔ خدا کی قسم اللہ پاک نے آج ان کو ذلیل کر دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے۔ جنہوں نے علماء کے گردنوں کے اندر پٹے ڈال کے ان کو جیل کے اندر گھسیٹا تھا، آج ان کے گلوں کے اندر پٹا پڑ رہا ہے اور قوم دیکھ رہی ہے یہ سارا تماشا۔ اللہ ان کو ذلیل کروا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا دین پڑھنے والوں کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی، اللہ کا دین پڑھنے والوں کے خلاف انہوں نے سازشیں کی۔ آج اللہ پاک نے ساری عوام کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی، شاہی گھرانے سے تعلق رکھنے والیوں نے حضرت یوسف کو ذلیل کروانا چاہا، تہمت لگی جھوٹی، جیل کے اندر چلے گئے۔ مصر والے بھی کہنے لگے لگتا ہے کوئی دال میں کالا کالا ہے۔ عزیز مصر نے اپنے گھر کی عزت کو بچانے کے لیے حضرت یوسف کو جیل کے اندر ڈلوا دیا۔ کیا تھا جی؟ تاکہ لوگ یوسف کو کیا سمجھیں؟ اس کو ہی برا سمجھیں، اس کو ہی متہم سمجھیں۔ کتنے سال رہے؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال جیل کے اندر رہے۔ جب مدت گزر گئی، وہ جو مصر کا بادشاہ تھا بڑا، اس کو خواب آئی۔ وہ نوکر جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ساتھی ہے وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے کہ حضرت صاحب آپ کو بادشاہ یاد کر رہے ہیں، قرآن سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت یوسف نے آگے کیا کہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ کو کہے جن عورتوں نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی نا، ذرا ان کا حال کر، ان کی تحقیق کر۔ اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک مجھے صاف نہیں کرتا، جب تک مجھے یہ تہمت صاف نہیں ہوتی۔ وہ دنیا دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورتیں، وہ تو سمجھ بیٹھی تھی بس جی ہم سچی ہو گئی، اب کیا فائدہ، اب تو یوسف گیا جیل کے اندر، بس چھوٹ گیا کام سارا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سے جو ٹکرائے تھے، اللہ نے ان کو ذلیل کروانا تھا پورے ملک کے اندر۔ 15 سال گزرے، بادشاہ نے بلایا ساری عورتوں کو، وہ جنہوں نے تہمت لگائی، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف کو بھی بلایا، ساری عدالت لگی، تفتیش ہوئی۔ بالآخر اس عدالت کے اندر یہ ساری تہمت لگانے والی عورتیں یہ سب کیا ہوگی؟ جھوٹی، اور یوسف کیا ہو گیا؟ سچا۔ یوسف سچا ہو گیا۔ میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو اللہ کا دین پڑھنے والوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں نا، اگرچہ کسی ملک کی فوج ان کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ کوئی دولت ان کے پاس نہیں ہے، پیسہ، لیکن ان کے پاس وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کا مقابلہ پوری کائنات نہیں کر سکتی۔ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے ساتھ اللہ کا سہارا ہے، ان کی حفاظت، ان کی نگہبانی کرنے والے ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔
میرے عزیز دوستو، کبھی بھی علماء کے خلاف اپنی زبان نہ کھولنا، کبھی نہ کھولنا۔ اللہ اس کی نسل سے اللہ پاک دین اٹھا لیتا ہے، دین ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس کی نسل میں اللہ حافظ قرآن علماء کبھی نہیں بننے دے گا۔ اس کو دنیا کے اندر اللہ پاک ذلیل کر دے گا جس نے اپنی زبان کو علماء کے خلاف کھولا ہے۔ تو یہ مکے کے مشرک بھی کیا کہتے تھے کہ اگر یہ کوئی بھلائی کی بات ہوتی نا، یہ تعلیم کوئی اچھی ہوتی تو ہم اس کو پہلے قبول کرتے، یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ قبول کر کے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ کوئی بھلائی بھلوئی نہیں ہے۔ آج بھی پیٹ پیٹ کے کہہ رہے ہیں، آج بھی پیٹ پیٹ کے علماء کہہ رہے ہیں تو خدا کے لیے دینی تعلیم کو عام کرو، دینی تعلیم کو عام کرو، بے حیائی کو ختم کرو، فحاشی و ریانی کو ختم کرو۔ کون ان کی بات مانتے؟ او جی مولوی بیٹھے ہوئے ہیں بس اپنی باتیں کر رہے ہیں، اپنی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں بس اڈے، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کی بات کون مانے؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے مدارس کا نظام اپنی جگہ صحیح چل رہا ہے، یہ بند نہیں ہوئے۔ اللہ پاک ان سے دین کا کام قیامت تک لیتا رہے گا۔ ہاں جو ان کے خلاف بکواس کرے گا، ان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کرے گا، ان کے خلاف سازشیں کرے گا، اللہ اس کو دنیا کے اندر ہی ذلیل کر دے گا، ذلیل کر دے گا اللہ پاک دنیا کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب کہ نہیں راہ پایا انہوں نے ساتھ اس قرآن کے۔ یہ پیچھے ہے نا کہ ان لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں آواز سے ان لوگوں جو ایمان لائے کہ اگر ہوتا یہ خیر تو نہ سب کرتے ہم سے طرف اس کے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور جب کہ نہیں راہ پایا انہوں نے ساتھ اس کے، اور جب کہ نہیں راہ پایا انہوں نے ساتھ اس کے، فَسَيَقُولُونَ، پس وہ کہیں گے، ہَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ تو جھوٹ ہے پرانا۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں افک کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ، بڑا جھوٹ، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب انہوں نے قرآن پاک کے اوپر ایمان ہی نہیں لانا، قرآن کے اوپر جب ان کا یقین ہی نہیں ہے تو انہوں نے پھر یہی کہنا ہے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان کے اوپر ہمارے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں قال اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، یہ جو تو ہمیں سنا رہا ہے یہ پہلے لوگوں کی کیا ہے؟ قصے کہانی ہے۔ تو یہاں بھی فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ پرانا جھوٹ ہے، یہ پرانے لوگوں کی دو باتیں سنا رہا ہے، ہم نہیں مانتے اس کتاب کو، ٹھیک ہے۔ اور آج یہ دیکھ لو یہی حال ہے، تم قرآن پاک سنا دو نہیں مانیں گے، تم کہہ دو قرآن پاک کا نظام لے آؤ تمہارا ملک ترقی کر لے گا، نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے۔ پھر کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن پاک کے اوپر، یہ سچی سچی کتاب ہے۔ اگر تم اتنا ہی مانتے کہ یہ قرآن سچی سچی کتاب ہے، تم اس کا نظام نافذ کر دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ تم اغیار کے قدموں کے نیچے جا کے گرے ہو، تم نے اپنے مذہب کو برباد کیا ہے، تم نے اپنے مذہب کی تذلیل کی ہے کافروں کے آگے، کہ آج مسلمان ہمارے سامنے جھک گئے ہیں۔ ایک دور وہ بھی تھا نا کہ مسلمان گردن اٹھا کے سانس لے رہا تھا، لیکن آج چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ ہر خطے کے اندر جہاں بھی مسلمان کا ملک ہے، ہر خطے کے اندر دیکھ لو مسلمان ہی ذلیل ہے، مسلمان ہی ذلیل ہے۔ کیا نہیں جانتا کوئی کہ دنیا کے اندر جنگ لڑائی صرف اور صرف حق اور باطل کی ہے؟ الکفر ملت واحدۃ، کفر ایک ملت ہے۔ کفر کیا ہے؟ ایک ملت ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے ہندوستان کا ہے، چاہے امریکہ کا ہے، چاہے وہ برطانیہ کا ہے، کسی مذہب سے تعلق ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کفر ایک ملت ہے، کفر ایک ہے۔ اس کے مقابلے میں حق کیا ہے؟ مسلمان۔ بس دو دنیا کے اندر بس مذہب ہے، یاد رکھنا، دو، ایک حق ہے اور دوسرا کیا ہے؟ لڑائی صرف اس چیز کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنا بھی آج کفر ہے، جتنے بھی کافر ہیں، چاہے کسی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے کافروں کا،
یاد رکھنا مسلمانوں کے خلاف وہ ایک ہوں گے. کیوں؟ الکفر ملۃ واحدۃ، کفر ایک ملت ہے. کبھی بھی تمہارے نہیں بن سکیں گے، یہ کبھی بھی تمہارے نہیں بن سکیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. سورۃ بقرہ کے اندر اللہ کا اعلان ہے ہرگز یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ جب تم ان کی ملت کے اندر داخل ہو جائے تب یہ راضی ہوں گے تم سے جا کے. اور آج یہ ہمارے نوجوانوں کو کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ان کو اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کی روش پر چلانے کی کہ جی ہمارے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں، عیسائی ہمارے دوست ہیں، یہودی ہمارے دوست ہیں. انسانیت ایک ہے، بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے. یاد رکھنا مسلمان جو ہے نا، مسلمان کسی کافر کے ماتحت رہ کر کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا. انسانیت تمہیں وہیں کام آئے گی جب مسلمان اونچا ہوگا اور یہ ذمہ بن کر اپنی زندگی گزاریں گے. یہ ذمہ بن کر، جس طرح خیبر کے یہودیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس لگایا، مدینے کے مسلمان تب سکون کی زندگی گزار رہے تھے. اگر یہودی اونچے ہوتے تو مسلمان سکون کی زندگی گزارتے؟ کبھی نہیں. یہ تو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پیغام ملتا ہے. مدینہ منورہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہودیوں سے معاہدے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، 2 بڑے قبیلے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. معاہدے کیا ہوئے تھے؟ آپس میں ہم نے اکٹھے رہنا ہے. تمہارے خلاف اگر تمہارا دشمن کھڑا ہوا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمارے خلاف ہمارا دشمن کھڑا ہو تم ہمارا ساتھ دو گے. جب مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت آیا، یہودیوں نے ساتھ دیا؟ بولو، ہوئے تھے کہ نہیں؟ بدعہدی کی تھی کہ نہیں؟ بنو نذیر نے بدعہدی کی، ان کو پھر جلا وطن کیا. پھر غزوہ خندق کے موقع کے اوپر اندر کا جو دشمن تھا بنو قریظہ، اس نے بدعہدی کی کہ نہیں؟ حالانکہ برابری تھی نا، معاہدہ تھا کہ اکٹھے رہنا ہے، جنگ نہیں کرنی، آپس میں لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. دیکھ لو. اور اگر یہودی اونچے ہوتے، مسلمان ماتحت رہ کے یہودیوں کی زندگی گزارتے، مسلمان سکھ کے ساتھ رہ سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتے تھے. جب برابری کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے تو مسلمان اگر ماتحت زندگی، تو کس طرح وہ سکھ کی زندگی گزار سکتے؟ یہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، یاد رکھنا. انسانیت اکٹھی وہیں رہ سکتی ہے. یہ معیار امن وہیں قائم ہو سکتا ہے جب مسلمان اونچا ہو کے زندگی گزارے گا، مسلمان کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا پوری دنیا کا، اور کافر مسلمان کے ماتحت رہ کے زندگی گزارے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات میری؟ ہاں، یاد کر لو میری بات. ہمارا اسلام جو ہے یہ ایک سچا سچا مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا بے شک دین اللہ کے نزدیک اب اسلام ہے، بس اس سے علاوہ کوئی دین نہیں. سمجھ آ گئی جی؟ یہی ہمارا مذہب سچا ہے. قرآن جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، وہی چیز اچھی ہے. قرآن پاک کو چھوڑ کر اگر غیر کا قانون نافذ کرو گے، کبھی بھی اس کے اندر برکت رکھی ہی نہیں. خدا نے کبھی بھی رکھی ہی نہیں ہے اس کے اندر، جتنا مرضی چلے جاؤ. آج یہ ہمارے مسلمان جو ہیں یہ غیروں کا گن گاتے ہیں. یورپ کنٹری کے اندر جی بڑا پیسہ ہے، یورپ کنٹری کے اندر سکون ہے، یورپ کنٹری کے اندر یہ ہے، یورپ کنٹری کے اندر فلاں ہے. ہمارے مسلمان یہ کن لوگوں کی زبانوں کے اوپر یہ چڑھا ہوا ہے جو پیسوں کے اندر کھیل رہے ہیں، جن کو صرف دنیا چاہیے، جن کو صرف دولت چاہیے. ان کی نظریں صرف اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں. جی لندن کے اندر تو یہ رواج ہے، وہاں جی یہ رواج ہے، وہاں یہ رواج ہے. ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نے اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری کی ہے یا نہیں کی؟ ہم جو آج پاکستان کے شہری ہیں، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہم نے ان سے وفاداری کی ہے یا نہیں کی؟ آیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلے؟ کیا ہمیں حکمرانوں نے کہا تھا کہ جھوٹ بولا کرو؟ کیا حکمرانوں نے کہا کہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرو؟ کیا حکمرانوں نے کہا تھا کہ رشوت لیا کرو؟ کیا حکمرانوں نے کہا تھا کہ فحاشی اور ریانی کے اڈے آباد کر دو؟ نہیں، یہ سارے قصور ہمارے ہیں. مسجدوں کے اندر حکمران آتے ہیں نماز پڑھنے کے، رعایا آتی ہے، زیادہ رعایا آتی ہے. کس نے ویران کیا اس کو؟ ہم نے کیا ہے، ہم نے ویران کیا ہے.
آج جا کے دیکھ لو، ابھی ہوٹلوں کے اندر چلے جاؤ، کتنے برائی کے اڈے چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں آبادیاں نظر آئیں گی رات، پوری رات تک، اور ان کو کہو مسجد کے اندر آؤ، وہ نہیں آئیں گے کبھی بھی۔ اسی وجہ سے اللہ پاک برکات اٹھا لیتا ہے، خیرات اللہ پاک اٹھا لیتا ہے۔ کافر کو دنیا ہی چاہیے نا، اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، لیکن ہم اللہ کا نام لے کے، مسلمان ہو کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے، ہم کیوں غداری کر رہے ہیں، ہم کیوں بے وفائی کر رہے ہیں، ہم کیوں دغا بازی کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا کہ ہماری عوام کس طرف جا رہی ہے، ہمارے لوگ کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے لوگ کس روش کے اوپر چل پڑے ہیں، کس رستے کو چھوڑ کر کس رستے کو انہوں نے اپنا لیا ہے، اپنی سوچ، اپنے نظریات، اپنے احساسات انہوں نے کہاں رکھ لیے، ہمیں بھی سوچنا ہوگا۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب کہ نہیں رہ پایا انہوں نے ساتھ اس کے، پس وہ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہے پرانا۔ آگے دیکھیں جی، اچھا یہاں پہ ایک اور بات سمجھیں، یہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہ ہے نا کہ اگر یہ قرآن خیر ہوتی تو ہم سبقت کرتے، یہ غریب کیوں سبقت کر کے؟ یہ تکبر اور غرور جو ہے نا انسان کی عقل کو مسخ کر دیتا ہے۔ تکبرانہ جملہ ہے نا، ہم سبقت کرتے، ہم مانتے، اس تکبر اور غرور نے ان کی عقل کو مسخ کر دیا، ختم کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ متکبر آدمی جو ہوتا ہے اپنی عقل کو، اپنے عمل کا، اپنے معیار حسن قرار دیتا ہے۔ جو غرور کے اندر مبتلا ہو انسان، وہ صرف اور صرف اپنے طریقے کو ہی وہ معیار حسن قرار دیتا ہے بس۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طرف ایک بندہ کھڑا ہے، دوسری طرف 100 بندے ہیں، یہ جو ایک ہے یہ متکبر ہے، یہ جو 100 ہیں یہ ہیں عاجز، اچھی سوچ والے۔ یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک ہے، 100 بندے کہہ رہے ہیں یہ چیز غلط ہے، وہ کہے گا نہیں، جو میں نے کہہ دیا بس میری عقل جو کہتی ہے وہی چیز ٹھیک ہے، بقیہ جو مرضی اس کو غلط کہتا رہے، غلط کہتا رہے، میں نہیں مانوں گا۔ اس کے تکبر نے اس کی عقل کو کیا کر دیا ہے؟ مسخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ وہ اپنے ہی طریقے کو، اپنے قول کو، اپنے عمل کو کیا کہہ رہا ہے؟ معیار حسن قرار دے رہا ہے کہ یہی اچھا طریقہ ہے، بس باقی جو 100 بندے چل رہے ہیں نا یہ غلط ہے ساری بات۔ ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ مغرور، متکبر، حالانکہ وہ خود کیا ہے؟ سب سے بڑا بے وقوف ہے، جو کہتا نہیں جی میں اکیلا، میں خود ٹھیک ہوں، باقی یہ غلط ہے۔ سب سے بڑا بے وقوف وہ ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، ایک دوسرے سے مل جل کر زندگی گزارنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے سے اتفاق کا درس دے رہا ہے، اتحاد کا درس دے رہا ہے، یہ مشاورت کا درس دے رہا ہے۔ سورۃ حامیم شورا نام ہی اس سورت کا اللہ نے اسی لیے رکھا کہ مومنین جو ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ ان کا معاملہ وہ مشورے سے طے کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان اس کے اندر سے نکل کے کہتا ہے نہیں جی میرا طریقہ ٹھیک ہے، میرا طریقہ اچھا ہے، وہ مغرور ہے، متکبر ہے۔ غزوہ احد کے اندر کتنی تعداد تھی ٹوٹل؟ اول مسلمانوں کی 1000 تعداد تھی ٹوٹل۔ جب نکلے نا مدینہ سے، ان 1000 میں سے 300 لشکر، 300 کی تعداد پر مشتمل جو لشکر تھا الگ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں لڑیں گے، ہماری رائے کے اوپر ہی عمل نہیں کیا گیا۔ وہ لوگ کون تھے؟ عبداللہ بن ابی کے ماننے والے، اور عبداللہ بن ابی خود۔ ٹھیک ہے، ہماری رائے کے اوپر کیوں نہیں عمل کیا گیا؟ ہم نے اچھا مشورہ دیا تھا، حالانکہ انہی جیسا مشورہ مخلص مسلمانوں نے بھی دیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑا جائے، لیکن وہ جو مخلص تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں ہم ماننے کے لیے تھے، لیکن یہ بے ایمان اندر سے منافق تھے، انہوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا چاہا۔
آج بھی جہاں ایک جماعت قائم ہو نا، دین کی ایک جماعت قائم ہو، ایک طرف پوری جماعت ہے اور دوسری طرف ایک بندہ نکل کے کہتا ہے کہ نہیں جی میرا مشورہ کیوں نہیں مانا جا رہا، وہ یاد رکھنا وہ اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے، مسلمان کی اس دینی جماعت کی اجتماعیت کو توڑنا چاہتا ہے، وہ منافقت پھیلا رہا ہے، وہ منافقت پھیلا رہا ہے۔ غزوہ احد کے اندر یہی منافقوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ہماری رائے کیوں نہیں مانی گئی، لیکن مخلص مسلمان تھے، انہوں نے بھی رائے دی تھی، ان کی رائے پر عمل نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، انہوں نے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں منظور ہے، لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا؟ تکبر تھا، اناد تھا، ضد تھی، انہوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑ۔ اللہ نے سورۃ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے ان کو ذلیل کیا، ان منافقوں کو جنہوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑا تھا۔ اکٹھے رہ کے چلو، اتحاد اتفاق اگر قائم رکھو گے اللہ پاک کی برکات نازل ہوتی ہیں۔ دینی جماعت چاہے یاد رکھنا ہزاروں کے افراد کے اوپر مشتمل ہو جائے، اگر اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، اللہ کی برکت ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے ید اللہ علی الجماعہ، کہ جماعت کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا۔ کس کے اوپر؟ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں طبیعت ایک ہو، جہاں اتفاق ہو، اتحاد ہو، محبت کا درس دیا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں جماعت۔ اور جب وہ جماعت ہوتی ہے مضبوط، اس کے اوپر پھر کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ گویا اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کے ساتھ کوئی شر والا کھیل نہیں کھیل سکتا۔ اب سورۃ فتح آئے گی، اس کے آگے بھی اللہ آپ پڑھیں گے ید اللہ فوق ایدیہم۔ بیعت رضوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، موت کی، موت کی، ٹھیک ہے۔ جب وہ ہاتھ رکھ رہے تھے اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان کے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیوں؟ ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کی طبیعت سب کی ایک تھی کہ ہم نے مرنا ہے بس۔ موت پہ بیعت تھی، 1400 صحابہ کی موت پہ بیعت، 1400 صحابہ نے اس کے اوپر کہ آج ہم خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، مدینے کے اندر نہیں ہم داخل ہوں گے جب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ کیوں اللہ کو یہ بیعت پسند آئی؟ اللہ نے اس درخت کا ذکر بھی قرآن کے اندر کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ نے کہا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان لوگوں سے راضی ہو چکا ہوں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ، رضیہ ماضی کا صیغہ ہے اور پیچھے کیا ہے؟ لقد، لام بھی حرف تحقیق ہے، قد بھی حرف تحقیق ہے، اور ماضی کے صیغے پر جب قد داخل ہو جاتا ہے وہ قسم کا معنی دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، میں ان مومنین سے راضی ہو چکا ہوں جنہوں نے درخت کے نیچے میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علی المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا جو ان کے دلوں میں تھے نا میں نے جان لیا۔ کیا تھا ان کے دلوں میں؟ بس ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے لڑنا ہے ایک مسلمان کے خون کے لیے، ہم نے ان کا خون رائے گاہ نہیں جانے دینا، ہم نے اتفاق کے ساتھ اپنے پیغمبر کا ساتھ۔ اللہ کو اتنی اجتماعیت پسند ہے۔ لیکن جہاں پھر جماعت کے اندر اجتماعیت توڑی جاتی ہے نا، ایک فرد نکلتا ہے، دوسرا نکلتا ہے، تیسرا نہ بھی نکلے بیٹھا رہے لیکن ذہن ایک نہیں رکھتا دوسری اجتماعیت کے ساتھ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی برکت نکل جاتی ہے، رحمت ہی اٹھا لیتا ہے اللہ پاک۔ اور جب اللہ کی رحمت اٹھ گئی، برکت اٹھ گئی، پھر کون حاوی ہوتا ہے وہاں؟ شیطان حاوی ہوتا ہے وہاں، شیطان پھر وہ اپنا سسٹم سارا لانچ کرتا ہے، پھر وہ ایک ایک کے دل کے اندر ڈالتا ہے، چل یار چھوڑ یہ قرآن پاک پڑھی جا، بس عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے آ جا۔ پھر وہ شیطان دوسرے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، بس پڑھ لے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نمازوں سے دور رہ، کوئی نہیں۔ تیسرے کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، کبھی چھٹی کر لے، کبھی آ جائے کر، کوئی نہیں، دنیا کے کام بھی دیکھ۔ اس طرح پھر حاوی ہوگا، اس طرح پھر وسوسے ڈالے گا شیطان۔ شاید میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہائے ہائے ہائے، ہماری کلاس میں اب دیکھو وہ ساتھی جو کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے، جنہوں نے پورے درس میں چھٹی نہیں کی، میں نے آپ کو 21واں پارہ جب شروع ہوا تھا میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ تیاری کر لو، شیطان اب حاضر ہوگا، اب وہ زور لگائے گا، کیونکہ اختتام کی طرف ہے،
کسی کے دل میں کیا وسوسے ڈالے گا، کسی کے دل میں کیا وسوسے ڈالے گا، کسی کو عمل سے دور کرے گا، کسی کو کس چیز سے دور. اور میں نے خود دیکھا. کیوں بھائی؟ اس جگہ کے اوپر، یہ جگہ جو ہے نا، جب آپ اس جگہ کے اوپر بیٹھو گے اللہ پاک ایک ذہن کو وسعت دیتا ہے. جو لوگ آپ میں سے پڑھانے کے ساتھ جن کا تعلق ہے نا، یہ ماسٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں کیمسٹری کے، ماشاءاللہ اللہ پاک نے نیا ساتھی دیا ہے، یہ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے. جب اس جگہ کے اوپر انسان بیٹھتا ہے نا، جس کا پڑھانے کے ساتھ، اللہ پاک اس کے ذہن کو وسعت دیتا ہے. وہ اپنے شاگردوں کی سب سے پہلے طبیعت کو سمجھ لیتا ہے. جس شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس شعبے کے مطابق وہ اپنے شاگرد کی طبیعت کو سمجھ لیتا ہے، یہ کس طرح ہے، کیسا ہے. اور یاد رکھنا، یہاں بیٹھ کر سب کو پتہ ہوتا ہے، استاد کو سارا پتہ، کون توجہ کے ساتھ سن رہا ہے، کون نہیں سن رہا. یہ اللہ پاک کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے اس کے اوپر. جس نے کبھی چھٹی نہیں کی، جو چھٹی کا نام نہیں لیتا تھا، اب آ کے وہ بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں قاری صاحب چھٹی کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، آج چھٹی کر دو، آج چھٹی کر دو، یہ کر دو. وجہ شیطان اپنا زور لگا رہا ہے اب کہ آخر چل رہا ہے، چھوڑو، ختم کرو، عمل سے دور کر رہا ہے. مجھے کئیوں نے کہا کہ آج چھٹی کر دو، حالانکہ الحمدللہ آپ کے سامنے میرا ریکارڈ ہے، فضول چھٹی میں نے نہیں کبھی کی ہے. الحمدللہ تسلسل کے ساتھ ترجمہ جب سے شروع کیا چل رہا ہے. الحمدللہ اللہ پاک اسی طرح چلائے رکھے. نمازوں سے شیطان دور کرے گا، نمازوں سے دور کرے گا، ہٹائے گا. درمیان والے 10 پارے کے اندر جو آپ کا جذبہ تھا، آپ ذرا موازنہ کرو، اب ہمارا وہ جذبہ ہے، اب ہمارا وہ شوق ہے. مثال کے طور پہ ناراض نہیں ہونا، میں کل کی بات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. ایک وقت وہ تھا، میں نے آج سے 4 مہینے پہلے جب کہا تھا تکبیر اولیٰ کے لیے، کتنے لوگ تیار ہو گئے تھے. چل رہی تھی نا فجر کی نماز کے لیے، فجر ٹائم بھی مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی. اب میں کہہ رہا ہوں اب کوئی بھی نہیں تیار ہوتا. ذرا غور کرو، ناراض نہیں ہونا، غصے والی بات ہے ہی نہیں. دیکھو ہم نے اپنے عمل کی جانچ کرنی ہے کہ ہم کس معیار کے اوپر، کس کسوٹی کے اوپر آ چکے ہیں. شاید کہیں ہمارے اوپر شیطان تو نہیں حاوی ہو رہا کہ کہاں ہمارے اتنے جذبات تھے کہ نہیں ہم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ہم نے استاد کا حکم ماننا ہے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم قرآن والے ساتھی ہیں. کتنے جذبات تھے لوگوں کے. اور خدا کی قسم آپ میں سے ایسے لوگ بھی تھے جن کی 10 دن بعد تکبیر اولیٰ ٹوٹتی تھی، وہ پھر شروع کرتے تھے. 5 دن بعد ٹوٹتی پھر شروع کر لیتے تھے، پھر ٹوٹتی تھی پھر شروع، حتیٰ کہ وہ 40 دن انہوں نے پورے کیے پھر سانس لیا. ایسے بھی تھے. میں عمرے پہ گیا ہوا، پیچھے تکبیر اولیٰ چل رہی ہے، مجھے بچے بڑے مجھے رو رو کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، قاری صاحب اس طرح میری تکبیر رہ گئی تھی، اب میں کیا کروں، قاری صاحب میں اس طرح نماز میں داخل ہوا تھا، میں کیا کروں. اس قسم کے میسیج آ رہے تھے مجھے وہاں پہ، اور مجھے بھی خوشی ہوتی تھی. اور یقین کرو ایک بھائی اس کی تکبیر اولیٰ ٹوٹی، وہ تو میرے سامنے رویا دھاڑے مار مار کے، میری تکبیر رہ گئی، میری تکبیر رہ گئی. آپ خود اندازہ کرو. لیکن اب میں کہتا ہوں اب کیوں پیچھے ہٹتی جا رہی ہے کلاس، کیوں عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ. یہ ہمارے اوپر کون حاوی ہو چکا ہے، کس کا حملہ ہو چکا ہے. خدا را غور کرو، اپنے دلوں کے اندر جھانکنا ہے، محاسبہ کرو کہ آج سے 4-5 مہینے پہلے ہمارے کیا جذبات تھے، ہم کیسے تھے، اور اب قرآن پاک اختتام کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے کیا جذبات ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے اجر ہے، عمل کرنے والوں کے لیے اجر ہے. ہم 3.5 سال 4 سال قرآن پاک ختم کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ شیطان کو ہم جتوا دیں اور خود ہار کے بیٹھ جائیں. 30 پارے ہم قرآن پاک کے سن لیں، سمجھ لیں، لیکن عمل ہمارے پاس نہ ہو، عمل ہمارے پاس وہی شیطان والا ہو جائے، انکاری، عمل سے بے دوری. نہ میرے عزیز دوستو، نہ. وہ بھی لوگ تھے جو قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرتے تھے اور جنت کو حاصل کر لیا کرتے تھے. ہم اگر قرآن کی 6666 سے زائد آیتیں پڑھ کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل نہ کر سکے اور جنت نہ حاصل کر سکے، عمل سے دور ہو گئے، یاد رکھنا یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہوگی، اور اللہ کی ناراضگی کو ہم مول لیں گے. اور ایک بات اور یاد رکھنا، اللہ پاک کی ناراضگی ہم سے بڑی نازک سی ہے. اب یاد رکھنا بڑی نازک سی ہے. کیوں؟ ہم ہیں روزانہ قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے. ہم سے اگر غلطی ہوئی اللہ ہم سے زیادہ ناراض ہوگا، ہم سے زیادہ ناراض ہوگا اللہ پاک.
کیوں اللہ کہیں گے کہ تو روزانہ قرآن پڑھنے والا تھا، سمجھنے والا تھا، تیرے عمل کے اندر کیوں کمی آئی؟ تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو بھی ان غیروں کے ساتھ جا کے مل پڑا، تو بھی ان کے قدموں میں جا کے گر پڑا؟ تو اپنا حال دریافت کر، تو اپنے حال کے اوپر کرم کرتا، اپنا محاسبہ کرتا۔ تجھے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ غزوہ حنین کے اندر صحابہ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، کیا غلطی تھی؟ دل کے اندر کیا آ گیا؟ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، دشمن کم ہے، لیکن اللہ پاک نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ پلٹا کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم نے اپنی کثرت کے اوپر ناز کیا اور ہمارے اوپر سہارا چھوڑ دیا، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا اس وقت کس نے تمہاری مدد کی تھی؟ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ وہ مومنین، وہ مخلصین جنگ کے لیے جاتے ہیں، صرف دل کے اندر خیال آتا ہے کہ غزوہ بدر میں ہماری تعداد تھوڑی تھی، دشمن زیادہ تھے، ہم نے ان کو ناکو چنے چبوائے۔ آج غزوہ حنین میں ہمارے مسلمانوں کی تعداد دشمن سے بھی زیادہ، ڈبل ٹرپل ہے، اور دشمن کم ہے، کمزور ہے، ہم آج جیتیں گے، جنگ ہماری ہے۔ اللہ کے اوپر سے نظر ہٹ گئی، اللہ کے اوپر سے نظر، اپنی تعداد کے اوپر کیا ہو گیا؟ ناز۔ اللہ پاک نے پھر کی کمات دی جنوں کہہ رہا ہوں، دشمن غالب کر دیا۔ اور احادیث میں آتا ہے مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، 12,000 مسلمانوں کی تعداد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے 10 صحابہ اکرام کے کوئی بھی نہیں رہا، سب کے سب بھاگ گئے تھے۔ ان 12,000 میں سے صرف 10 صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد دفاع کر رہے تھے، باقی سب کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ آپ ذرا اندازہ کرو، جو اللہ کا قریب ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے، اللہ اس سے جلدی ناراض ہوتا ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی زبردست اللہ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو گرنے نہ دو، کمزور نہ ہونے دو، اپنے آپ کے اوپر شیطان کو حاوی مت کرو، خدا کے لیے مت کرو۔ میں اگر آپ کو کہوں نا نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، اب اگلا سٹیپ کھڑا کرو، تکبیر اولیٰ کا اب آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ آپ جب کہ اللہ کے اتنا قریب آ چکے ہو، آپ کو تکبیر اولیٰ کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ میری تکبیر نہیں چھوٹنی چاہیے۔ پھر جب وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے، پھر اذان، جیسے ہی اذان ہو بس گھر سے نکلے۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی عادات۔ میں شاید آپ کو ایک واقعہ سنایا ہو، ایک بلخ، یہ ایران کی طرف علاقہ ہے، نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نام تھا، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ہم تو تکبیر اولیٰ کو اہمیت نہیں نا دیکھے، پرانے لوگ تھے تکبیر اولیٰ کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ وہ بلخ کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ تکبیر اولیٰ فوت ہوگی، پوری زندگی انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا، پوری زندگی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوئی تھی ان کی۔ غور کر سکتے ہو، 60-70 سال عمر، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں۔ ایک دن تکبیر اولیٰ فوت ہوگی، پورے علاقے میں مشہور تھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ، یہ اللہ والا ایسا ہے، اس کی تکبیر اولیٰ نہیں، ایک دن فوت ہو گئی۔ ایک دن لوگ اس کے پاس افسوس کرنے کے لیے آئے، افسوس کرنے کے لیے، تکبیر اولیٰ کا افسوس کرنے کے لیے۔ آج ہماری نماز چھوٹ جائے، ہم سے کوئی افسوس نہیں کرتا، بلکہ اگلا اور دعوت دے رہا ہو، چھوٹ گئی چل کوئی نہیں، قضا کر لی جدو ٹائم مل گیا، یہ کہتے ہیں ہمیں لوگ۔ افسوس کا اظہار نہیں ہوتا، لوگ افسوس کرنے کے لیے آئے۔ ٹھیک ہے، تقریباً 10,000 کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے، لگ بھگ اندازاً، جو کہتے ہیں نا اتنے لوگ اس کی تکبیر اولیٰ کے وفات کے افسوس کرنے۔ چند دن گزرے، اس کا بیٹا سگا فوت ہو گیا، پورا بلخ، پورا شہر اٹھ کے آ گیا اس کے جنازے، اس کے بیٹے کا جنازہ پڑھنے۔ اپنے بیٹے کے جنازے کے اوپر اس بزرگ نے ڈانٹ کی کہ کمال کرتے ہو، میرے بیٹے کے جنازے کے اوپر برا بلخ اٹھ کے آ گیا، اور میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تھی، صرف 10,000 بندے افسوس کرنے کے لیے آئے تھے تم۔ آپ غور کرو، ان کے نزدیک کیا چیز زیادہ ضروری تھی؟ تکبیر اولیٰ، ایمان، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ رشتہ۔ وہ اولاد تھی، بیٹا تھا، اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا، لیکن تکبیر اولیٰ کی وفاتگی کے اوپر افسوس کرنے کے لیے، ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا کہ میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، صرف 10,000 بندے افسوس کرنے کے لیے آئے۔ اور صحابہ اکرام خود کہتے ہیں ہماری تکبیر اولیٰ، ہم کبھی ذہنوں کے اندر ان کے نماز نہیں بلکہ تکبیر اولیٰ چلتی تھی، ہماری تکبیر اولیٰ نہ فوت ہو۔ آپ میں سے جن کے گھر مسجد کے قریب ہیں،
یہ مسجد کے قریب رہ کے ان کی تکبیر رہ جائے، کیا فائدہ مسجد کے قریب رہنے کا؟ جو مقامی لوگ ہیں جن کے گھر مسجد کے قریب قریب ہے، ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، کیا فائدہ مسجد کے قریب رہنے کا؟ کیا اللہ قدر کرے گا کہ تمہارا گھر مسجد کے قریب تھا جی چلو جنت کے اندر؟ اللہ تو عمل پوچھے گا، عمل کیا کیا ہے، عمل کیا کیا ہے؟ اللہ نے نہیں پوچھنا قرآن پڑھا ہے، اللہ نے پوچھنا عمل بتا، عمل کیا ہے، عمل بتا۔ ایک صحابی تھا نا، کافر تھا، جنگ ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آگے کہا یا رسول اللہ مسلمان ہوں یا جہاد کروں پہلے؟ میں مسلمان پہلے ہو جاؤں کلمہ پڑھوں یا جہاد کر لوں؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھا، جہاد کے لیے گیا، تلوار چلائی، پورا دن لڑا، شام کو شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اس کی قبر کے اندر خود اتر کے اس کو اتارا۔ آپ قبر کے اندر جب اس کو اتار رہے تھے نا، آپ نے ایک لفظ بولا، آپ نے فرمایا عمل تھوڑا کیا اجر بہت بڑا پا گیا، عمل تھوڑا کیا اجر بہت بڑا پا گیا۔ گویا اس کو اجر کس کے اوپر ملا ہے؟ عمل کے اوپر۔ نہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے دین سیکھا، نہ قرآن سیکھا، نہ حدیث سیکھا، عمل کیا، بس اس نے جہاد کیا۔ اللہ کو عمل اتنا پسند آیا کہ حضور نے فرمایا اجر بہت بڑا پا گیا۔ اللہ عمل کی قدر کرے گا، یاد رکھنا، عمل کی قدر کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو اب اٹھانا ہے یا گرانا ہے؟ بولو۔ اپنے آپ کو سلاؤ نہ، اپنے دلوں کو مرجھاؤ نہ، ان کو زندہ کرو دوبارہ۔ زندہ کس طرح؟ صرف عمل کے ذریعے زندہ ہوں گے، دعاؤں کے ذریعے ہوں گے یہ آپ کے دل زندہ۔ یہ اللہ کے دین سے دوری اختیار کرنا یہ متکبرانہ سوچ ہوتی ہے، وہ انسان مغرور ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ وَإِذَا لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا اور جب کہ نہیں پاتے وہ راہ ساتھ اس قرآن کے، پس وہ کہیں گے یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، پرانا۔ جزاک اللہ جی، بقیہ انشاءاللہ پرسوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔